پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ آج حکومت کی جانب سے سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کی گئی. اس پر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھا. اب یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پھر اس کو لے کر جو عدلیہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو خطوط لکھے جا رہے ہیں, ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ پاشا صاحب وقت نکالنے کا. سر, آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آنے کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط ہو یا عدلیہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, بطور سینئر قانون دان سر آپ کو کیا تحفظات ہیں؟ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, جو ایشو اس وقت 87 ترمیم کے حوالے سے ہے, وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے ہے. سینٹ آف پاکستان نے اس کو منظور کر لیا اور ظاہر ہے قومی اسمبلی میں تو حکومت کو عددی اکثریت حاصل ہے, کہیں سے اور ممبرز لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے عرض ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ایکسپیرینس تو ہو چکا ہے ہمیں, اور صرف یہ ہے کہ اب ڈیزگنیشن جو سینئر ترین جج کا ہے وہ چینج ہو کے تو نیا چیف جسٹس مقرر ہو جائے گا, وہ انتظامیہ والے سے ہے, اور باقی ججز کی تقرری جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جائے گی. لیکن پہلی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں گے. اور یہ جو دو شکے ہیں یہ صرف فرسٹ اور لاسٹ کے طور پہ کنسیڈر کی جائیں گی, کیونکہ جب ایک دفعہ چیف جسٹس کا عہدہ فل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو میکانزم پرووائڈ کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, تو وہ پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور اس میں نہ تو پھر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت ہے. تو یہ تجربہ, میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے اگر دیکھوں تو یہ عام کیسز کی سنوائی کے حوالے سے پبلک کے جو عام کیسز ہیں, چاہے وہ سول ہیں, کرمینل ہیں, سروس ہیں, ان کی ڈسپوزل بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہے. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلے 2012-13 کی کرمینل اپیلیں جن میں لائف امپریزنمنٹ وغیرہ کی تھی وہ ان کی سنوائی ہو رہی تھی, لیکن اب یہ علیحدہ بینچ بننے کی وجہ سے آرڈینری کورٹ میں. لیکن پاشا صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ایک جو تاثر کل سے جو قانونی ماہرین ایک نقطہ یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ترمیم میں یہ تھا کہ اگر کوئی جج ٹرانسفر ہونے سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا. پھر اس میں ترمیم کی گئی کہ اگر ان کو وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا اور ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ وجوہات بتائیں کہ وہ کیوں انکار کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو ایک نقطہ ماہرین کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ ججز کوئی بھی فیصلہ دیتے وقت پھر یہ بھی سوچیں گے کہ کہیں ان کو ٹرانسفر نہ کر دیا جائے, وہ انکار کریں گے تو ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ تو ابھی اسپیکولیشن ہے کہ اس طرح ججز خوف زدہ ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ جو خوف زدہ ہو کے اپنا کام کرے اس کو جج رہنے کا کوئی حق بنتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک چیز بہرحال مجھے یہ کمی محسوس ہو رہی ہے, وہ جب ڈیٹیل کے ساتھ اس کا مسودہ دیکھیں گے تو بات ہوگی کہ اگر موقع آپ نے دیا ہے کہ وہ جج انکار کے لیے جو ریزننگ ہے وہ بیان کرے گا, تو کیا وہ ریزننگ جب بیان کرے گا تو جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے وہ کیا اس کو مانے گا اور مان کے اس کی ٹرانسفر کینسل کر دے گا, یا پھر وہ فیصلہ بحال رہے گا اور وہ پھر آرٹیکل 209 فیس کر کے گھر چلا جائے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ جو انالوجی اس طور پہ سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اس کو اپرچونٹی دی جائے گی انکار کے لیے ریزننگ دینے کی, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن کو, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو, تو پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس میں ججز ہیں, سارے ججز ہیں, اس میں کوئی ایک بھی ایگزیکٹو کا بندہ نہیں ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیں
کہ ایک یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ عدلیہ ایگزیکٹو کے نیچے آ گئی ہے یا اس نے ہر بات مانی ہے، تو اس کی نفی ہوتی ہے کہ وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں تمام کے تمام سینئر ترین ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، اور 2 ججز ہوں گے سینئر ترین چیف جسٹس پروونشل ہائی کورٹس کے. تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. وہ اگر جواز دیں گے اور وہ سیٹسفائی کر سکیں گے تو پھر اس کا فیصلہ ادروائز بھی آ سکتا ہے. نہیں لیکن سر اسی کے علاوہ چلیں ہم ایگزیکٹو کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ لیں تو اس سے ہٹ کے بھی تو سپریم کورٹ کے اندر یا اوورآل جو تحفظات ہیں وہ تو سر آپ کے سامنے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ خود سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں، تو کچھ فیصلے ایگزیکٹو سے ہٹ کے بھی تو ہیں سر. جی دیکھیں وہ تو ان کا رائٹ ہے، وہ ججز کے ساتھ ساتھ وہ اس ملک کے شہری بھی ہیں اور ان کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ہی پروٹیکٹ کرتا ہے اور عدالتیں ہی پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک اچھوتا سا لگتا ہے کہ جی ججز خود انصاف کے اصول کے لیے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی ہے اس نظام میں کہ وہاں پہ ان کو یہ کم از کم ایک اعتماد ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں اور سپریم کورٹ ہمیں داد رسی دے گی، ہمیں سنے گی اور ہمارا فیصلہ کرے گی. اگر نہیں سنتے تو پھر زیادتی ہے. اچھا لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ اب جو ایک ترمیم صدر صاحب کو استثناء کے حوالے سے ہے، بطور سینئر قانون دان آپ اس نقطے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے تو انکار کیا اور کہا کہ نہیں احتساب ہونا چاہیے، لیکن جو صدر صاحب کو دی گئی ہے استثناء، آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے اور آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے یہ غیر ضروری طور پہ کی گئی ہے، نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا. خواہ مخواہ کا ایک ایسا حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ صدر مملکت کو تا یاد جو ہے انڈیمنٹی حاصل ہو گئی ہے. تو مجھے تو یہ کوئی اتنا مناسب نہیں لگ رہا ذاتی طور پہ اور ادروائز بھی، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تمام جو شہری ہیں وہ آئین اور قانون کی نظر میں برابر ہیں، تو پھر آپ کیوں انڈیمنٹی دیتے ہیں اور کوئی کیوں لیتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے وہ اچھا جسچر شو کیا کہ انہوں نے ایسی انڈیمنٹی لینے سے انکار کر دیا. اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. لیکن پاشا صاحب مختصراً مجھے یہ بتائیں گے سر کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی کیس میں کوئی کیس جو ہے ان کے خلاف دائر نہیں ہو سکتا، امیونٹی حاصل ہو گئی انہیں، آپ بطور سینئر قانون دان سر تھوڑا عام لوگوں کے لیے یہ سمجھائیں گے کہ صدر صاحب خدا نخواستہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہوگا کہ صدر پاکستان جو ہے انہوں نے بندوق رکھی ہے اور غصے میں آ کے کسی کو مار دیں گے اور وہ پھر 302 کی FIR ہو جائے گی اور پھر ان کو امیونٹی حاصل ہو گیا اور وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. ادروائز کچھ جس طرح پہلے نیب وغیرہ جب ہٹتے ہیں اپوزیشن میں جاتے ہیں یا عہدے سے ہٹتے ہیں تو پھر مخالف گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ٹرولنگ شروع کر دیتی ہے، گرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیگیٹیوٹی اٹیچ ہے ہمارے ملک میں. ایک پرابلم ہے کہ نیب کو جس طرح غیر ضروری طور پہ سیاسی طور پر مس یوز کیا گیا اور کیا جاتا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے شاید اس وجہ سے رکھ دیا گیا ہو کہ اب کوئی بھی صدر مملکت جب ہوگا تو وہ اسٹیٹ کو ریپریزینٹ کرتا ہے صدر مملکت، اور کمانڈر ان چیف ہوتا ہے آرم فورسز کا. تو اس کو چھوٹے سے معاملات میں یا کرپشن چارجز میں جب آپ اس کو کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف بہرحال ایک اینگل اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ظاہر ہے کرپشن اور مس یوز آف پاورز اقتدار میں ہی ہوتی ہیں، اور اگر اقتدار کے بعد ہٹتے ہیں اور ان کا ٹرائل وغیرہ ہو یا تحقیقات ہو تو اس میں ان کو تعاون کرنا چاہیے. بہرحال بائی آل مینز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوور ڈوئنگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے پاشا صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، حسن رضا پاشا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آج قومی اسمبلی میں پیش تو کی گئی ہے، لیکن اس پر ووٹنگ جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل نہیں تو
پرسوں جو ہے وہ ایوان میں سے منظور کروا لی جائے گی، سینٹ کے بعد وہ قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گی۔ اس حوالے سے اب دیکھنا ہوگا کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے یا اسپیچز زیادہ نہیں ہوتی تو امکان یہی ہے کہ کل قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور کروا لی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔